बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम मजबूरी पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से टाकरा एक्सक्लूसिव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब, पाकिस्तान में आपको पता है कि आए दिन कोई ना कोई नवा स्यापा पिया रहिंदा है और सारा स्यापा असी सुनने में देखने में लोग भी देखते हैं और हैरान और हक्के बक्के और परेशान होकर बह जाते हैं, फिर अपने काम से लग जाते हैं। कोई परवाह नहीं होती, अस चले जाने से कहने बस ठीक है मुल्क ही ऐसा। आजकल जो है वो आपको पता है कि मुल्क के अंदर दो तीन चीज़ें हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ हो रही हैं। एक है कि अदलिया और हुकूमत की आपस की लड़ाई, हुकूमत और अदलिया की आपस की लड़ाई, खिंचातानी रस्सा तानी। और अपोजिशन जो है वो क्या कह रही है चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस हमेशा से जो चीफ जस्टिस रहे हैं वो आपने देखा है कि वो मुहब्बत बहुत करते होंगे हुकूमत के नाल। और बहरहाल देखना ये है कि ये वाले जो चीफ जस्टिस हैं ये क्यों काजी फाइज ईसा जो हैं वो मुहब्बत काट बन रहे हैं पीटीआई के साथ। ये एक तो ये बात है। दूसरा आपको ये बताना है कि डॉलर के बारे में कहा जाता है कि डॉलर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ऊपर जा रहा है, बहुत महंगा हो गया। लेकिन आपको बताना है कि किस दौर में किस दौर में यानी कि किस दौर में डॉलर की रेट सी डॉलर का, ये आपको बताएंगे और साथ मुख्तलिफ खबरें आपको देंगे जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। बस आप, लेकिन उससे पहले आप फौरी तौर पे आपका फ़र्ज़ ऐन बनता है कि आप जो है कि टाकरा एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। डॉलर की कहानी मैं सुनाने लगा हूँ, लेकिन मैं तेज़ी से सुनाने लगा हूँ ताकि मैंने नोट्स तैयार किए हुए हैं और उम्मीद है कि आप लोग इस रिसर्च से इस्तेफादा हासिल करेंगे। और टाइम थोड़ा है और मुकाबला सख्त है, इसलिए मैं जल्दी डॉलर के रेट बताने लगा हूँ। आप अपने ज़हन में बिठा लें, ये ऑथेंटिक सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आप कहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ऐसे करता हूं कि मैं 1947 में $1 यूएस जो डॉलर था वो ₹3.31 का था। फिर अगे आ जाओ तकरीबन 1971 चले जाने हैं यकदम 30 साल तक बाद यूएस डॉलर जो था 4.76 पाकिस्तानी यानी कि ₹4.76 का यूएस डॉलर था। डॉलर 1971 में और 1972 में 11 यूएस डॉलर यानी कि एक यूएस डॉलर जो था वो ₹11 का हो गया। और 1981 में फिर थले आया तो 9.99 रुपये का यूएस डॉलर था जनाब। फिर आ जाओ 1982 में एक यूएस डॉलर जो था वो ₹11.85 का था। और 1988 में ₹18 का डॉलर पाकिस्तान में हो गया। और 1992 में जो डॉलर है वो ₹25 का हो गया था। और 1993 में 28 का और 1997 में ₹41 का। 1998 में फिर 45 का हो गया एंड ऑफ 1998। और 2007 में डॉलर ₹60 का हो गया पाकिस्तान में $1। 2008 में फिर जनाब हुआ ₹81 का डॉलर। और 2012 में हो गया ₹96.50 ₹96.5 का डॉलर हो गया था 2012 में। और 2013 में 107 का, चेक करो, ₹107 का हो गया था। और 2017 में ₹110 का हो गया था। और 2018 में जो डॉलर है, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, सुनामी आई यानी कि उनकी बकौल और चेंज आया, तब्दीली आई, तो यूएस डॉलर जो था ₹139 का हो गया। और जब इमरान खान साहब ने हुकूमत छोड़ी जनाब, तो उस वक्त डॉलर ₹200 क्रॉस कर चुका था। ठीक है पाजी। और 2021 में 180 का था। और 2022 में 240 का था डॉलर, सर चेक करो। और 2024 में 277-78 का डॉलर चल रहा है। मैंने कहा ये आपको डॉलर के बारे में इंफॉर्मेशन दूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वाली चीज़ तो ज़रूर सुनेंगे। डॉलर कहानी ये मैंने आपको दी है, सुना। अच्छा, फौरी तौर पे दूसरी खबरों की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने अलग आईनी अदालत बनाने के क़याम का मुतालबा किया। और पाकिस्तान बार कौंसिल हल्की उनकी काफ़ी तगड़ी होती है और अलामी जारी किया। और सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात से ऐसे आम साइलिन के केस अल्तवा का शिकार हैं, लिहाजा आईनी तरमीम के ज़रिए अलग आईनी अदालत कायम की जाए। पता नहीं मुश्किल है बहुत सारा कि अलग आईनी जो ये अदालत है पैरेलल चलेगी, कैसे चलेगी। गो के कुछ जजेस जो हैं उन्होंने तो खैर हामी भर लिए हैं, कुछ जजेस ने हामी भर ली और वो एडहॉक जज
بننے پہ رضامند ہو گئے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچھ جج ہیں، 2 جج ہیں، جس میں جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم اور جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر، یہ 2 ہیں، انہوں نے ایڈہاک جج بننے سے معذرت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی اسی کار مصروف ہاں، اسی تو نہیں بن سکتے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایڈہاک انہوں نے ایسے 5 دن کے اندر ایسا ایڈہاک جج لگانے جو پڑ رہے ہیں نا 5-7 دنوں کے اندر اندر، اور سیاسی اور اہم کیس سپریم کورٹ میں آنے ہیں قانون کی بالادستی کے لیے، ہر عمل کریں، قانون کی بالادستی پر عمل کریں جناب، دیکھو۔ اور اچھا دوسرا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، کیونکہ یہ میں آج چاہ رہا تھا کہ تھوڑا گپ شپ فل ٹائم گپ شپ طریقے سے تھوڑے سامنے کراں، کیونکہ پاکستان بار کونسل ایڈہاک ججز کی تعیناتی کے معاملے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ تھا، انہوں نے کچھ اور کہتا ہے۔ سپریم کورٹ میں ایڈہاک ججز پی ٹی آئی کیسز پر اثر انداز ہونے کے لیے لائے جا رہے ہیں، بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں آئین کے مطابق ایڈہاک ججز کی تعینات ہونی چاہیے، یہ جناب وزیر قانون آج کہہ رہے سن، میں سن رہا سا انہوں نے۔ تو یہ جو جی ملک کے اندر ایڈہاک جج نے نا ریٹائرڈ چیف جسٹس ججز ان کو لگا کے، اور انہوں نے کہا کہ نئی آئینی عدالت دا قیام ہوں پاکستان بار کونسل کی طرفوں اے جناب کہہ دیتا گیا تے اے پاکستان ہے بھائی، یہ تے کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا میں اور خبریں دے جا رہا ہوں، سنی جاؤ۔ جمشید دستی پی ٹی آئی رہنما، انہوں نے کہا 25 لوگ میرے گھر میں ٹپ گئے ہیں، لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ ان کے اوپر جناب دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا انہوں نے مقدمہ درج ہو گیا باقاعدہ سٹی تھانہ مظفر گڑھ، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس نے اپنی گلی میں لوگ آئے تھے پولیس والے اور ان کو روکا، اور اس کے بعد اب ان کے لوگوں نے وہاں فائرنگ بھی کی اور دھکمپیل بھی کی، اور کہا کہ مجھ کو پوچھے بغیر میری گلی سے کیوں آئے۔ تو اس سے پہلے جو آپ کو پتہ ہے کہ جمشید دستی صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ 25 لوگ زبردستی ان کے گھر میں گھس گئے ہیں، تو ویڈیو جاری کر دی تھی بھائی نے، ویڈیو پروف کسی کے پاس بھی نہیں ہے، مجھے لگا نہ پولیس کے پاس ہے، اگر ہوتا تو پولیس کے پاس تو ہوتا تو آ جاتا، اور اگر جناب یہ واقعہ ہوتا اور پھر جمشید دستی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ فوری طور پہ فوٹیج بھیج دے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ، تو یہ سب ملا فراڈ ہو رہا ہے، جھوٹ ہو رہا ہے، باقی دیکھا جائے گا آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا۔ جو بائیڈن آپ کو پتہ ہے امریکی صدر بڈھا ہو گیا، کرونا ہو گیا، کرونا ڈائیگنوز ہو گیا دوبارہ، اور جو بائیڈن نے کہا کہ صدارتی الیکشن سے اشارہ دیا ہے، تو دستبرداری کا اشارہ دے رہا ہے، دیکھیں نا بابا کسی نہ کسی بہانے سے، کیونکہ پہلا جو ان کا آپس میں مکالمہ ہوا تھا، لائیو ڈیبیٹ ہوئی تھی، جو بائیڈن صدر امریکہ اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ، تو اس میں جو بائیڈن نے بڑھاپے کی وجہ سے جناب جو بائیڈن اس طرح ڈیفینڈ نہیں صحیح کر سکا تھا، تو جس پہ اس ٹائم پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ان کی پارٹی جو ہے کوئی اور صدارتی امیدوار لائے کیونکہ بابا فارغ ہے۔ تو اس کے بعد بابے کو کرونا ہو گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو گولی لگی کانچے، تو جناب ڈونلڈ ٹرمپ سنا بس جیت جائے گا، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ہمارا بڑا لیڈر فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے یا ہلاک ہو جائے یا کوئی کسی کو کوئی مسئلہ ہو جائے اور اس کے بعد عوام کی ہمدردیاں اسی ٹائم فوری اس کے ساتھ چل جاتے ہیں، کوئی جیل سے چلا جائے، ہمارے ملک میں کوئی جیل میں بھی چلا جائے تو پھر بھی ہمدردیاں اسی پارٹی کے ساتھ چلی جاتی ہیں، تو یہ ہمارے ملک میں ہی نہیں ہے بلکہ امریکہ میں بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا دوسرا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو بائیڈن نے اشارہ دے دیا کہ اب شاید وہ کینڈیڈیٹ نہ رہیں، میں نے کہا یہ آپ کو فوری طور پہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کو خبریں میکسیمم میں بتا سکوں۔ پی ٹی آئی کی ایڈہاک جج لگانے کی مخالفت ہے، اور اسی طرح شعیب شہین کی جج سے ایڈہاک جج بننے کے لیے رضامندی ظاہر نہ کرنے پہ کئی ججوں نے جو رضامندی ظاہر نہیں کی نہ کرنے کی درخواست مزید کرتی انہوں نے، اور یہ جناب پی ٹی آئی کے رہنما شعیب شہین ہے، 2 ججز ایڈہاک جج بننے سے مدد کر لی ہے، لیکن دیگر 2 سے رضامندی ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی ہے، 2 نے تو کر لی ہے، بہرحال 2 نے کوئی نہیں کی تھی۔ تو یہ جناب موصوف جو ہیں یہ انہوں نے کہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کا مذاق اڑانا توہین عدالت نہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ شعیب شہین کہنا ہے کہ ججز کی تعداد پوری ہے، لہٰذا یہ اقدام غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ یہ عدالت لگا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس، اور اس میں جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے اور غیر ضروری ہے، لیکن بہرحال اس طرح کے جو پاکستان میں واقعات ہیں سر،
یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہوتے ہی رہتے ہیں. وہی پاکستان ہے نا، تو پاکستان زندہ باد ہے. یہاں پہ اس طرح کے بڑے بڑے حالات جو بھی اس ملک میں اقتدار میں ہو، چاہے بشمول عمران خان صاحب کے کوئی بھی ہو، بخشتا کوئی نہیں اپوزیشن کو. بس یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ بس چھوٹا ہی ویلاگ ٹھیک ہے بھائی، اور فوری طور پہ پران اجازت دیتی ہوں. اگلے ویلاگ تک انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.